السلام علیکم، خیر مقدم ہے آپ کا اردو اسکالرس کے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی ایگزام کی تیاری بھی بہت اچھی چل رہی ہوگی۔ جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے، ہمارے اس چینل پر ہم UGC نیٹ اردو کا نصاب کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سلسلے میں ہماری 3 یونٹ مکمل ہو چکی ہیں۔ یونٹ نمبر 1، 2 اور 3 کا نصاب مکمل ہو چکا ہے، جن کی ویڈیوز چینل پہ اپلوڈ کی جا چکی ہیں۔ یونٹ نمبر 4 کا بھی آغاز ہو چکا ہے۔ یونٹ نمبر 4 ہماری اردو نظم پر مشتمل ہے۔ یونٹ نمبر 4 میں بھی اکثر و بیشتر شعراء پہ بات ہو چکی ہے۔ یونٹ نمبر 4 میں ہم نظم کی صنفی شناخت، اردو نظم کا آغاز اور ارتقاء، اس کے اہم نظم گو شعراء نذیر اکبر آبادی، محمد حسین آزاد، الطاف حسین حالی، اسماعیل میرٹھی، اکبر الہ آبادی، برج نارائن چکبست، علامہ اقبال، جوش ملیح آبادی اور میرا جی پہ ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہیں۔ آپ میں سے جن لوگوں نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں، وہ فوراً چینل کے ویڈیو سیکشن میں جائیں اور ان ویڈیوز کو دیکھیں اور ان سے فائدہ حاصل کریں۔ اور آج کا ہمارا موضوع ہے فیض احمد فیض۔ فیض احمد فیض کی شخصیت پہ آج ہم بات کریں گے۔ ایک بہت عظیم شخصیت، اردو کے اہم شاعروں میں ان کا نام لیا جاتا ہے۔ ان کی نظم تنہائی، صبح، آزادی اور مجھ سے پہلی سی محبت ہمارے نصاب میں شامل ہیں۔ ان نظموں کو بھی ضرور دیکھیے گا، بہت اچھی نظمیں ہیں۔ اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو میں اختر الایمان کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ تب تک آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کرا ہے تو فوراً چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ ان سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیے گا اور شیئر بھی کر دیے گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ اور اگر آپ کو کوئی کمی لگتی ہے ویڈیو میں، آپ کو لگتا ہے اس میں کچھ اضافہ کیا جا سکتا ہے، کچھ ایڈ کیا جا سکتا ہے، یا کچھ کرا جا سکتا ہے ویڈیو میں، تو اس کا سجیشن بھی آپ کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پہ بھی غور کیا جائے گا۔ تو اپنا آج کا موضوع شروع کرنے سے پہلے ہم کل کے سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ کل ہم نے میرا جی کے بارے میں بات کی تھی، میرا جی کی شخصیت کو پڑھا تھا، ان سے متعلق کچھ سوالات میں نے دیے تھے، جن کے جواب پہلے دیتے چلتے ہیں، اس کے بعد ہم فیض احمد فیض کی بات کریں گے۔ پہلا سوال تھا، اردو کا ایسا کون سا شاعر ہے جس نے اپنی محبوبہ کے نام پر اپنا تخلص اختیار کیا تھا؟ آپشنز ہیں: نون میم راشد، اختر الایمان، میرا جی، فیض احمد فیض۔ تو کریکٹ آنسر اس کا ہو جائے گا ہمارا تھرڈ آپشن، میرا جی۔ میرا جی اردو کے ایک ایسے شاعر ہیں جنہوں نے اپنی محبوبہ کے نام پر اپنا تخلص اختیار کیا تھا۔ بہت اہم سوالات ہیں، ان سوالوں کو نوٹ کرتے جائیے گا، بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اور یہاں سے سوال پوچھے جاتے ہیں اور بار بار پوچھے جاتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، تین بولے کے عنوان سے منٹو نے کس کا خاکہ لکھا؟ تین بولے کے عنوان سے منٹو نے کس کا خاکہ لکھا؟ آپشنز ہیں: کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، مجروح سلطان پوری یا میرا جی۔ تو کریکٹ آنسر ہو جائے گا اس کا ہمارا فورتھ آپشن، میرا جی۔ میرا جی کا خاکہ منٹو نے تین بولے کے عنوان سے لکھا۔ تیسرا سوال ہے، میرا جی کو ادبی گاندھی کس نے کہا ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے، بار بار پوچھا جاتا ہے، ادبی گاندھی کسے کہا جاتا ہے؟ ادبی گاندھی میرا جی کو کہا جاتا ہے۔ کس نے کہا ہے میرا جی کو ادبی گاندھی؟ نون میم راشد نے کہا ہے، رشید احمد صدیقی نے کہا ہے، احتشام حسین نے کہا ہے یا پھر علی احمد سرور نے کہا ہے؟ کریکٹ آنسر اس کا ہو جائے گا ہمارا فرسٹ آپشن، یعنی نون میم راشد نے میرا جی کو ادبی گاندھی کے نام سے پکارا ہے۔ سوال نمبر 4، ساحری کس کا ابتدائی تخلص تھا؟ آپشنز ہیں: اختر الایمان، نون میم راشد، ساحر لدھیانوی یا میرا جی۔ تو آپ میں سے جن لوگوں نے پچھلی ویڈیو دیکھی ہے میرا جی والی،
وہ آسانی سے اس کا جواب دے دیں گے کہ میرا جی کا ابتدائی تخلص ساحری تھا، اس کے بعد انہوں نے میرا جی تخلص استعمال کیا تھا۔ اس کے علاوہ ان کا ایک اور تخلص تھا لندھور، جو یہ غزلیہ شاعری میں استعمال کرتے تھے۔ سوال نمبر 5، ترقی پسندوں نے کس کی شاعری کو جنسی غلاظت کا ڈھیر کہا ہے؟ آپشنز ہیں میرا جی، ساحر لدھیانوی، جوش ملیح آبادی یا فیض احمد فیض۔ کریکٹ آنسر ہو جائے گا اس کا ہمارا فرسٹ آپشن میرا جی۔ میرا جی کی شاعری کو ترقی پسندوں نے جنسی غلاظت کا ڈھیر کہا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ لائن ہے، یہاں سے بھی سوال پوچھے جاتے ہیں۔ تو یہ تھے ہمارے کل کے سوالات۔ اب آج کا موضوع اپنا شروع کرتے ہیں۔ فیض احمد فیض ایک بہت عظیم شخصیت اردو شاعری کی، اور ان کی قدر و قیمت کا اندازہ اردو شاعری میں اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا نام میر تقی میر اور مرزا غالب جیسے شاعروں کے ساتھ آتا ہے، اور انہوں نے ایسی شاعری کی ہے کہ سرحدوں کی حدوں کو تو پیچھے چھوڑا ہی ہے، اس کے ساتھ ادب کی حدوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ مختلف زبانوں میں ان کے کلام کے ترجمے ہوئے ہیں، اور مختلف ملکوں میں ان کے کلام کو پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے۔ تو بہت عظیم شاعر اردو کے گزرے ہیں فیض احمد فیض۔ 1911 میں ان کی پیدائش ہوئی سیالکوٹ میں، اور 1984 میں ان کا انتقال ہوا۔ فیض 1911 عیسوی میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ایک سوال یہاں سے یہ بنتا ہے کہ سیالکوٹ میں اور کون سا شاعر پیدا ہوا تھا؟ سیالکوٹ میں فیض احمد فیض کے علاوہ اور کون سا شاعر پیدا ہوا تھا؟ ابھی ہم نے 2-3 دن پہلے ہی اس پہ بات کی ہے، علامہ اقبال کے بارے میں۔ اقبال بھی سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے۔ اس پہ بھی سوال بنتا ہے کہ سیالکوٹ میں پیدا ہونے والے شاعروں کا نام بتائیے، تو علامہ اقبال اور فیض احمد فیض دونوں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے، اور لاہور میں 1984 میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ ان کے والد کا نام سلطان محمد خان تھا، جو سیالکوٹ میں ایک مشہور بیرسٹر تھے۔ ان کے والد وکیل تھے سیالکوٹ میں، ان کا نام سلطان محمد خان تھا۔ 1927 عیسوی میں انٹرنس کا امتحان پاس کیا، اور 1931 میں لاہور کالج سے عربی میں BA کیا، اور انگریزی میں MA کیا۔ کئی زبانوں کو یہ جانتے تھے۔ انہوں نے عربی میں BA اور انگریزی زبان میں MA کیا تھا۔ 1940 عیسوی میں لاہور کے ہوبلی کالج میں انگریزی کے استاد مقرر ہوئے تھے۔ 1941 میں فیض نے ایلس جارج نامی ایک خاتون سے نکاح کیا تھا، جن کا بعد میں نام بدل کر کلثوم رکھ دیا تھا۔ ان کی بیوی کا نام تھا ایلس جارج، جو کہ ایک کرسچن خاتون تھیں، لیکن بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور نام بدل کر کلثوم رکھ لیا تھا۔ فیض کا تعلق فوج سے بھی رہا تھا۔ وہ پہلے کیپٹن، پھر میجر، اور اس کے بعد کرنل کے عہدے پر فائز رہے تھے۔ فوج میں کن کن عہدوں پر تھے؟ پہلے کیپٹن تھے، اس کے بعد میجر، اور اس کے بعد کرنل کے عہدے پر فائز رہے تھے۔ فیض پر راولپنڈی سازش کا مقدمہ چلا تھا، جس کی وجہ سے انہیں کئی بار جیل جانا پڑا تھا۔ یہاں سے بھی سوال پوچھا جاتا ہے، فیض کو کس سلسلے میں جیل جانا پڑا تھا؟ فیض کو راولپنڈی سازش کیس میں جیل جانا پڑا تھا۔ فیض نے پاکستان ٹائمز اور امروز کی ادارت کی تھی۔ فیض نے ترقی پسند شاعروں اور ادیبوں کے لیڈر کی حیثیت سے تاشقند میں ہوئی ایشیا اور افریقہ میں ترقی پسندوں کی پہلی کانفرنس میں انہوں نے شرکت کی تھی، جس میں افریقہ اور ایشیا کے لوگ شامل تھے۔ فیض پاکستان آرٹ کونسل میں بطور سیکریٹری منتخب ہوئے اور 3 سال تک وہاں پر کام کیا۔ پاکستان آرٹ کونسل میں سیکریٹری تھے۔
فیض نے روس، الجیریا، مصر، لبنان، انگلستان، ہنگری وغیرہ ممالک کا سفر کیا تھا۔ فیض کو ترقی پسندوں کا میر تقی میر کہا جاتا ہے۔ یہ بھی بہت اہم لائن ہے۔ فیض احمد فیض کو ترقی پسندوں کا میر تقی میر کہا جاتا ہے، اور جہاں تک میرا خیال ہے مجروح سلطان پوری نے ان کو ترقی پسندوں کا میر تقی میر کہا ہے۔ یہ تھے فیض احمد فیض۔ ایک بار پھر سے ان کے حالات زندگی دیکھ لیتے ہیں۔ 1911 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ 1984 میں لاہور میں ان کا انتقال ہوا۔ والد کا نام سلطان محمد خان تھا، جو سیالکوٹ کے ایک بیرسٹر تھے۔ 1927 میں انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا۔ 1931 میں لاہور کالج سے عربی میں BA کیا اور پھر انگریزی میں MA کیا۔ 1940 میں لاہور کے ہوبلی کالج میں انگریزی کے استاد مقرر ہوئے۔ 1941 میں ایلس جارج نامی خاتون سے شادی کی، جنہوں نے نام بدل کر بعد میں کلثوم رکھ لیا تھا۔ ان کا تعلق فوج سے بھی رہا۔ وہ پہلے کیپٹن، پھر میجر اور اس کے بعد کرنل کے عہدوں پر فائز رہے۔ راولپنڈی سازش کے مقدمے میں انہیں جیل جانا پڑا۔ پاکستان ٹائمز اور امروز کی ادارت کی۔ انہیں ترقی پسند ادیبوں اور شاعروں اور ادیبوں کے لیڈر کی حیثیت سے یہ تاشقند گئے۔ وہاں پہ ایشیا اور افریقہ کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے کانفرنس کی۔ پاکستان آرٹ کونسل کے سیکریٹری منتخب ہوئے اور 3 سال تک اس عہدے پر فائز رہے۔ روس، الجیریا، مصر، لبنان، انگلستان اور ہنگری وغیرہ ممالک کا سفر کیا۔ فیض احمد فیض کو ترقی پسندوں کا میر تقی میر کہا جاتا ہے۔ ان کی ادبی خدمات دیکھتے ہیں۔ نقش فریادی 1941 ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے، اور یہاں سے سوال پوچھے جاتے ہیں۔ نقش فریادی کس کا شعری مجموعہ ہے؟ نقش فریادی فیض احمد فیض کا شعری مجموعہ ہے۔ 1941 میں یہ شائع ہوا۔ دست صبا ان کا دوسرا شعری مجموعہ ہے، 1952 میں شائع ہوا۔ زندان نامہ 1956 میں شائع ہوا۔ دست تہ سنگ 1956 میں شائع ہوا یہ بھی۔ سروادی سینہ 1971 میں شائع ہوا۔ شام شہریارہ 1978 میں شائع ہوا۔ میرے دل میرے مسافر 1981 میں شائع ہوا۔ ساز سخن ہمارے 1981 میں شائع ہوا۔ نسخہ ہائے وفا 1984 میں شائع ہوا۔ یہ ان کے کلیات ہے، یہاں سے بھی سوال بنتے ہیں۔ نسخہ ہائے وفا کس کا کلیات ہے؟ فیض احمد فیض کا کلیات ہے، یا پھر پوچھ لیا جاتا ہے فیض احمد فیض کے کلیات کا نام بتائیے۔ وہاں پہ کئی مجموعوں کے نام دے دیے جائیں گے ساتھ میں، اور ساتھ میں کلیات کا نام بھی دے دیا جائے گا۔ آپ کو پہچاننا ہوگا کہ کلیات کون سا ہے۔ ان کے کلیات کا نام ہے نسخہ ہائے وفا۔ سلیب میرے دریچے میں 1972 میں شائع ہوا۔ یہ ان کے خطوط کا مجموعہ ہے، یہاں سے بھی سوال بنتے ہیں۔ میزان 1963 ان کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے، یہ بھی بہت اہم ہے۔ متاع لوح و قلم 1972 میں شائع ہوا۔ اس میں کچھ تحریریں اور تقریریں شامل ہیں۔ کیوبا یہ ان کا سفر نامہ ہے، 1974 میں شائع ہوا۔ ہماری قومی ثقافت یہ ان کی نثری تصنیف ہے۔ سانپ کی چھتری تماشا میرے آگے۔ پروجیکٹ سیکریٹری یہ ان کے ڈرامے ہیں، 3 ڈرامے ہیں، سانپ کی چھتری، تماشا میرے آگے اور پروجیکٹ سیکریٹری، یہ تھی ان کی تصانیف۔ نقش فریادی پہلا شعری مجموعہ۔ نقش فریادی پہلا شعری مجموعہ بہت اہم ہے، یاد رکھیے گا۔ دست صبا، زندان نامہ، دست تہ سنگ، سروادی سینہ، شام شہریارہ۔ میرے دل میرے مسافر، ساز سخن ہمارے، نسخہ ہائے وفا۔ نسخہ ہائے وفا کو یاد رکھیے گا، ان کا کلیات ہے، 1984 میں شائع ہوا، یہاں سے سوال بنتے ہیں۔ سلیب میرے دریچے میں یہاں سے بھی سوال بنتے ہیں، 1972 میں شائع ہوا، ان کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ میزان ان کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے، 1963 میں شائع ہوا۔ اس کے علاوہ متاع لوح و قلم تحریریں اور تقریریں اس میں ہیں۔ کیوبا
ان کا سفر نامہ ہے، یہاں سے بھی سوال بنتے ہیں۔ 1974 میں یہ شائع ہوا۔ ہماری قومی ثقافت، ان کی نثری تصنیف، اور سانپ کی چھتری، تماشا میرے آگے، اور پروجیکٹ سیکرٹری ان کے ڈرامے ہیں۔ فیض نے کئی اخبارات اور رسالوں کی انہوں نے ادارت کی ہے، ان کے ایڈیٹر رہے ہیں، ان کے بارے میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ فیض نے ماہنامہ ادب لطیف کے ایڈیٹر رہے ہیں، انگریزی اخبار پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر رہے ہیں، روزنامہ امروز کے ایڈیٹر رہے ہیں، ہفت روزہ لیل و نہار، ہفت روزہ یعنی کہ جو ہفتے میں ایک بار آتا ہے، روزنامہ جو روز آتا ہے، ماہنامہ جو مہینے میں ایک بار آتا ہے۔ ہفت روزہ لیل و نہار کے ایڈیٹر رہے ہیں۔ 1978 سے 1979 میں لوٹس کے ایڈیٹر رہے ہیں، یہ بھی لوٹس بھی بہت مشہور اخبار تھا اس وقت کا، اس کے بھی ایڈیٹر رہے ہیں۔ فیض نے 2 پاکستانی فلموں کے لیے گانے بھی لکھے ہیں۔ تو کس کس کے ایڈیٹر رہے ہیں؟ ادب لطیف کے، پاکستان ٹائمز، امروز، لیل و نہار اور لوٹس۔ اس کے علاوہ انہوں نے 2 فلموں کے مکالمے بھی لکھے ہیں، گانے لکھے ہیں، 2 فلموں کے لیے گانے لکھے ہیں۔ ان سے متعلق کچھ اقوال ہیں، کچھ لوگوں نے ان کے متعلق اپنی رائے ظاہر کی ہے۔ فیض احمد فیض ترقی پسندوں کے میر تقی میر ہیں، جس کا قول ہے مجروح سلطان پوری کا۔ فیض کسی مرکزی نظریے کا شاعر نہیں ہے، صرف احساسات کا شاعر ہے، یہ کہنا ہے نون میم راشد صاحب کا۔ فیض کی شاعری میں انگریزی ادب کا ایک خوشگوار اثر جدید انسان کے ذہن اور ایشیائی تہذیب کے قابل قدر کا ایک قوس قزح جلوہ گر ہے، یہ آل احمد سرور کا قول ہے۔ فیض احمد فیض کے مجموعہ کلام نقش فریادی کے بارے میں نون میم راشد لکھتے ہیں کہ یہ ایک شاعر کی نظموں اور غزلوں کا مجموعہ ہے جو رومان اور حقیقت کے سنگم پر کھڑا ہے۔ نون میم راشد نے کہا ہے ان کے شعری مجموعہ نقش فریادی کے بارے میں، کیا کہا ہے کہ یہ ایک شاعر کی نظموں اور غزلوں کا مجموعہ ہے جو رومان اور حقیقت کے سنگم پر کھڑا ہے۔ جمیل جالبی لکھتے ہیں فیض کی سب سے نمایاں خصوصیت ان کے خیالات کی سنجیدگی، شخصیت کا توازن اور شعری اعتدال ہے۔ یہ تھے فیض احمد فیض سے متعلق اقوال۔ یہاں پہ ہمارا موضوع مکمل ہوتا ہے۔ اب ہم فیض احمد فیض سے متعلق کچھ سوالات کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن امید ہے آپ نے ویڈیو کو لائک کر دیا ہوگا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیا ہوگا، اور ویڈیو کو ایک بار شیئر بھی کر دیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ تو ان سے متعلق سوالات دیکھتے ہیں، ان کے جواب میں انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ تب تک آپ خود سے جواب دینے کی کوشش کریے اور کمنٹ باکس میں آنسر ضرور کریے گا۔ پہلا سوال ہے، فیض کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ اگر آپ نے ویڈیو دھیان سے سنی ہے تو آپ کے لیے بہت آسان سوال ہے۔ فیض کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ آپشنز ہیں دست صبا، نقش فریادی، زنداں نامہ یا سروادی سینہ۔ سوال نمبر 2، فیض کو کس کیس کے سلسلے میں جیل جانا پڑا؟ آپشنز ہیں راولپنڈی سازش، آپشن 2 چوری، آپشن 3 جواں خانہ قائم کرنے کے جرم میں، یا پھر آپشن 4 قتل کے جرم میں۔ سوال نمبر 3، ان میں سے کون فیض کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ یہ فیض ہوگا یہاں پہ، فیض۔ ان میں سے کون سا فیض کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ آپشنز ہیں غبار خاطر، آپشن نمبر 2 عود ہندی، آپشن نمبر 3 صلیب میرے دریچے میں، یا آپشن نمبر 4 اردو معلیٰ۔ اس میں سے فیض کے خطوط کا مجموعہ پہچاننا ہے۔
سوال نمبر 4، اقبال کے علاوہ سیالکوٹ میں پیدا ہونے والا شاعر کون ہے؟ آپشن نمبر 1 اکبر، آپشن نمبر 2 حسرت موہانی، آپشن نمبر 3 فیض احمد فیض یا پھر جگر مراد آبادی۔ کمنٹ باکس میں آنسر دینے کی کوشش کریے گا۔ آخری سوال، فیض کا انتقال کب ہوا؟ آپشنس ہیں 1900، آپشن نمبر 1 2 3 4۔ آپشن نمبر 1 ہے 1911 میں، 1984 میں، 1956 میں یا 1945 میں۔ یہ تھے ہمارے آج کے سوالات اور فیض احمد فیض۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیا ہوگا۔ اس کے علاوہ ہمارے چینل پر کچھ شارٹ ویڈیوز بھی اپلوڈ کی جاتی ہیں جن میں شارٹ نوٹس آپ کو پرووائڈ کیے جا رہے ہیں، ان ویڈیوز کو بھی دیکھیے، ان سے بھی آپ کو بہت مدد ملے گی۔ ایگزام ٹائم پہ شارٹ نوٹس بنانے میں بہت آسانی رہے گی، ان ویڈیوز کو بھی ضرور دیکھا کریے۔ تو کل کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اختر الایمان کے بارے میں بات کریں گے اور ان کی شاعری پہ تبصرہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اچھے سے پڑھائی کرتے رہیے اور جو ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں ان کو دیکھیے اور ان سے فائدہ حاصل کریے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔